بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کا آج ہم 10th لیکچر پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم 10th لیکچر شروع کریں، ہم ایک بریف سا ریکیپ کر لیتے ہیں. پریویس لیکچرز میں ہم نے انوائرمنٹل انالیسس، انٹرنل فیکٹرز کو ڈسکس کیا، گیپ انالیسس ہم نے پڑھا، گیپ انالیسس ان کمپیٹیٹیو سچویشن ہم نے ڈسکس کیا، اور مشن اینڈ ویژن ہم نے ڈسکس کیا. آج کے لیکچر کا ایجنڈا یہ ہے: کریکٹرسٹکس آف گڈ ویژن اسٹیٹمنٹس، گولز، strategies in HR function, developing strategic plans at unit level, and job descriptions. یہ آج کے لیکچر کا ایجنڈا ہے جو آج ہم کور کریں گے. اب ہم شروع کرتے ہیں کریکٹرسٹک آف گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ سے کہ گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلے بریف، نمبر 2 ویریفائبل، نمبر 3 باؤنڈ بائی ٹائم لائن، نمبر 4 کرنٹ، نمبر 5 فوکسڈ، نمبر 6 انڈرسٹینڈیبل، نمبر 7 انسپائرنگ، اینڈ نمبر 8 اسٹریچ. یہ 8 خصوصیات ایک گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ کی ہیں. اس کے بعد ہم انہیں 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. بریف. A vision statement should be brief so that employees can remember it. ایک ویژن اسٹیٹمنٹ اتنی بریف ہو، اتنی مکمل ہو اور اتنی کمپوزڈ ہو چند ورڈز میں کہ وہ تمام امپلائیز کو یاد ہو جائے. Verifiable. A good vision statement should be able to stand the reality test. For example, how can we verify if Indeed becomes one of the most desirable companies to work for in our industries, focusing on establishing a work atmosphere in which our employees can excel. ایک ویژن اسٹیٹمنٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک ویژن اسٹیٹمنٹ جو کلیم کرے، جو بیان کرے، وہ چیز ویریفائبل ہو، وہ چیز آپ دوسرے ذرائع سے ویریفائی کر سکتے ہوں. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم ریالٹی ٹیسٹ کریں تو وہ چیز صحیح ثابت ہو. جس طرح کی ایک ایگزامپل دی میں نے کہ اگر ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہو کہ ویژن اسٹیٹمنٹ میں یہ مینشنڈ ہے کہ یہ کمپنی ون آف دا موسٹ ڈیزائربل کمپنی ہے، یعنی کہ یہ کمپنی اتنی اچھی کمپنی ہے، اتنی اچھا ورک ایٹماسفیئر پرووائڈ کرتی ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ ان کے لیے یہ کمپنی باقی کمپنیز کی نسبت زیادہ اٹریکٹیو ہے، زیادہ امپلائیز چاہتے ہیں کہ وہ اس کمپنی میں کام کریں کیونکہ یہ کمپنی ورک ایٹماسفیئر پہ فوکس کرتی ہے، کہ ورک اورینٹڈ ایٹماسفیئر بناتی ہے، کلچر بلڈ اپ کرتی ہے کمپنی، اور ایسے کلچر میں امپلائیز ایکسل کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے یہ چیز ایک ویژن اسٹیٹمنٹ میں ایک کمپنی کی پڑھیں، یہ اسٹیٹمنٹ کہ یہ موسٹ ڈیزائربل کمپنی ہے، تو یہ چیز ویریفائبل ہو ان دا مارکیٹ، یعنی کہ اس کمپنی کی امپلائی ریٹینشن بہت زیادہ ہو، اس کمپنی کے امپلائی ٹرن اوور بہت کم ہو، لوگ وہ کمپنی چھوڑ کر نہ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم پیریڈ امپلائیز وہاں اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم پیریڈ سرو کریں اپنے کیریئر کا. تو یہ اس طریقے سے چیز ویریفائبل ہونی چاہیے اگر ایک چیز ویژن اسٹیٹمنٹ میں کلیم کی جاتی ہے. باؤنڈ بائی اے ٹائم لائن. A good vision statement specifies a timeline
for the fulfillment of various aspirations. یعنی کہ ویژن اسٹیٹمنٹ، ایک اچھی ویژن اسٹیٹمنٹ، ایک مکمل ویژن اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ایک ٹائم لائن کا، ایک یہاں کٹ کر دیجیے گا، ایک اچھی اور مکمل ویژن اسٹیٹمنٹ ایک ٹائم لائن کا تعین کرتی ہے کہ اس ٹائم لائن کے اندر وہ یہ کام کر لے گی. یعنی کہ ایک کمپنی اگر وہ ایک خاص کسٹمر بیس انکریز کرنا چاہتی ہے، ایک اپنا امیج خاص طریقے سے پورٹرے کرنا چاہتی ہے مارکیٹ میں، یا پھر اس کے علاوہ اس کی کوئی اور ایسپریشنز ہیں، اس کی کوئی اور خواہشات ہیں کمپنی کی کہ وہ یہ لائن کٹ کر دیجیے گا، یا اس کے علاوہ اس کمپنی کی اور ایسپریشنز ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کا اچیومنٹ یا خاص قسم کی اچیومنٹ مارکیٹ میں حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ویژن اسٹیٹمنٹ ایک ٹائم لائن کا تعین کر دیتی ہے کہ اس ٹائم لائن کے اندر یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا، ایک کمپنی یہ چیز اچیو کر لے گی. تو ایک مکمل اور صحیح اور گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ٹائم لائن کا تعین کرتی ہے، باؤنڈ ہوتی ہے وہ ٹائم لائن کے ساتھ. آؤٹ ڈیٹڈ ویژن اسٹیٹمنٹس are not useful. Vision statements should be updated on an ongoing basis, ideally as soon as the old vision is fulfilled. یعنی کہ ایک ویژن اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، ایک ویژن اسٹیٹمنٹ کو مکمل ہونا چاہیے اور کرنٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک ویژن اسٹیٹمنٹ کرنٹ ہو اور کرنٹ تقاضوں کے مطابق ہو. یعنی کہ آن گوئنگ بیسس پہ ویژن اسٹیٹمنٹ کو امپروو ہوتے جانا چاہیے. یعنی کہ اگر ایک ویژن فلفل ہو گیا ایک کمپنی کا، یا ایک ویژن ٹائم لائن باؤنڈ تھا اور وہ ٹائم لائن کراس ہو چکی ہے، تو ویژن اسٹیٹمنٹ کو اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے اور ویژن اسٹیٹمنٹ کو کرنٹ رہنا چاہیے. فوکسڈ. A good vision statement is not a laundry list of aspirations, but rather focuses on just a few aspects of an organization's performance that are important for the future success. یعنی کہ ایک good vision statement ایک لانڈری لسٹ نہیں ہوتی آف ایسپریشنز، ایک کمپنی کی ایسپریشنز کی، بلکہ وہ فوکس کرتی ہے ان تمام ایریاز پہ یا ان تمام آسپیکٹس پہ جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں فیوچر سکسیس سے، جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے لیے کہ وہ فیوچر میں ان آسپیکٹس پہ کنسنٹریٹ کر کے فیوچر میں وہ آرگنائزیشن سکسیس حاصل کرے. یعنی کہ وہ فوکس کرتی ہے، گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ فوکس کرتی ہے آن دوز پارٹس آف یا آسپیکٹس آف آرگنائزیشن دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو دا فیوچر سکسیس. انڈرسٹینڈیبل. ویژن اسٹیٹمنٹس نیڈ ٹو بی ریٹن in clear and straightforward manner so that they are understood by all employees. ایک گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے، وہ اس قابل ہونی چاہیے کہ امپلائیز آرام سے اسے سمجھ سکیں اور انہیں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو اس کو سمجھنے میں. یعنی کہ ایک گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ، ایک مکمل اور اچھے ویژن اسٹیٹمنٹ کو کلیئر، اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے تاکہ امپلائیز اسے آرام سے سمجھ سکیں. انسپائرنگ. گڈ ویژن اسٹیٹمنٹس میک امپلائیز فیل گڈ اباؤٹ دیئر آرگنائزیشنز ڈائریکشن اینڈ موٹیویٹ دیم ٹو ہیلپ اچیو دا ویژن. یعنی کہ ایک ویژن اسٹیٹمنٹ کو
انسپائرنگ ہونا چاہیے کہ امپلائیز اچھا فیل کریں اور وہ فخر محسوس کریں کہ آرگنائزیشن کی ڈائریکشن صحیح سمت میں ہے، اور وہ ویژن سٹیٹمنٹ آرگنائزیشنل امپلائیز کو موٹیویٹ کرے، انہیں موٹیویٹ کرے ٹو اچیو دا ویژن، کہ وہ ویژن کو حاصل کریں جو کہ اس کمپنی نے سیٹ کیا ہے. اسٹریچ. Last characteristic of good vision statement is stretch. Consider Microsoft vision statement. Microsoft vision statement کیا ہے؟ Putting a computer on every desk and in every home. Microsoft کا vision statement یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم ہر ڈیسک پہ اور ہر گھر میں ایک کمپیوٹر پہنچائیں گے، رکھ دیں گے. یعنی کہ وہ یہ ویژن فالو کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر ڈیسک میں، ہر آفس میں ان کا کمپیوٹر ہوگا. وچ واز دا ویژن وین چیف ایگزیکٹو آفیسر بل گیٹس started the MS-DOS operating system in the 1980s. یہ ویژن مائکروسافٹ کا اس وقت تھا جب چیف ایگزیکٹو آفیسر بل گیٹس نے MS-DOS آپریٹنگ سسٹم 1980 کی دہائی میں بنایا. The vision statement was such a stretch that it was considered ludicrous. The vision statement was such a stretch that it was considered ludicrous at a time when the mainframe computer still reigned supreme and first microcomputer models, now PCs, were being made and sold. یعنی کہ یہ ویژن سٹیٹمنٹ جو کہ مائکروسافٹ نے 1980 میں بنائی، یہ اتنی اسٹریچیبل تھی کہ اس وقت مین فریم کمپیوٹر مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر رہا تھا، اور اس وقت مائکرو کمپیوٹرز جنہیں آج ہم پی سیز یا پرسنل کمپیوٹرز کہتے ہیں، ان کے پہلے ماڈل مارکیٹ میں آئے تھے اور سیل ہوئے تھے. بٹ دیٹ ویژن از ناؤ اے ریالٹی. لیکن اب وہ ویژن ایک ریالٹی، ایک حقیقت بن گیا ہے، کیونکہ ہر ڈیسک اور ہر گھر میں ایک کمپیوٹر ہے. بلکہ آج ہم وہ آفس نامکمل کنسیڈر کرتے ہیں جہاں پر کمپیوٹر نہ ہو، اور وہ گھر بھی شاید نہ ہو جہاں پہ کمپیوٹر نہ ہو. مائکروسافٹ ہیز کم اپ ود، یہ لائن کاٹ دیجیے گا پچھلی. لیکن اب یہ ویژن ایک حقیقت بن گیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہر گھر اور ہر آفس میں کمپیوٹرز ہیں، اور شاید کوئی ہی ایسا آفس ہو جہاں پر کمپیوٹر کے ذریعے کام نہ کیا جاتا ہو، کیونکہ کمپیوٹر اب ایک آفس انوائرمنٹ اور آفس ورک کا ایک لازمی جز بن چکا ہے. Microsoft has come up with the new vision, putting a computer in every car, in every pocket. اور اب مائکروسافٹ کا ایک نیا ویژن سامنے آ گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر گاڑی اور ہر پاکٹ میں کمپیوٹر رکھنا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ ویژن بھی کتنا اسٹریچیبل ہے کہ آج یہ ویژن ایک ویژن ہے اور یہ کل ایک حقیقت بن جائے گا. جس طرح کہ 1980 میں بل گیٹس نے یہ ویژن اپنی مائکروسافٹ کمپنی کو دیا کہ وہ ہر ڈیسک اور ہر گھر میں کمپیوٹر پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ 1980s میں تو ایک ویژن تھا، لیکن آج ہم دیکھیں 2014 میں تو ایک ریالٹی بن چکا ہے. اور
جو نیا ویژن ہے مائکروسافٹ کا وہ بھی اگر ہم آج دیکھیں تو آج وہ بھی ریالٹی بنتا جا رہا ہے ان دا فارم آف لیٹسٹ موبائل فونز جو کہ کمپیوٹنگ میں کسی بھی لیپ ٹاپ سے یا پھر کمپیوٹر سے کم نہیں. Goals. After an organization has analyzed its external opportunities and threats as well as internal strengths and weaknesses and has defined its mission and vision, it can realistically establish goals that will further its mission. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن جب اینالائز کر لیتی ہے اپنی ایکسٹرنل اپرچونٹیز کو اور تھریٹس کو اور انٹرنل اسٹرینگس کو اور ویکنیسز کو اور ڈیفائن کر لیتی ہے اپنا مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹس کو، تو اس کے بعد وہ ریئلسٹکلی اسٹیبلش کرتی ہے گولز دیٹ ول فردر اٹس مشن. یعنی کہ ان تمام کام کو کر لینے کے بعد ایکسٹرنل انالیسز اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، انٹرنل انالیسز اسٹرینگتھ اینڈ ویکنیسز، دین مشن اینڈ ویژن اسٹیٹمنٹس، وہ گولز سیٹ کرتی ہے جو کہ اس کے فردر مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. The purpose of setting goal is to formalize statements about what the organization hopes to achieve in the medium to long term achievement. یعنی کہ گول سیٹنگ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ فارملائز کرتا ہے ان تمام سٹیٹمنٹس کو جو کہ یہ بیان کرتی ہیں، آرگنائزیشن کی ایسپریشنز کو بیان کرتی ہیں کہ وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں کیا اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. Goals provide more specific information regarding how the mission will be implemented. Goal specific information provide کرتے ہیں کہ کس طرح مشن کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، کہ کس طرح مشن اسٹیٹمنٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. Goals can also be a source of motivation. Goals سورس آف موٹیویشن بھی ہو سکتے ہیں فار آرگنائزیشن اینڈ اٹس امپلائیز اینڈ پرووائڈ امپلائیز ود اے مور ٹینجیبل ٹارگیٹ فار وچ ٹو اسٹرائیو. یعنی کہ یہ ایک سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں امپلائیز آرگنائزیشن کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ امپلائیز کو وہ مور ٹینجیبل ٹارگیٹ پرووائڈ کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کریں. Goals also provide a good basis for making decisions by keeping desired outcomes in mind. Goals ایک بہترین بیسس بھی پرووائڈ کرتا ہے فیصلے کرنے کے لیے، ڈیسیژنز لینے کے لیے، by keeping in mind the desired outcomes. یعنی کہ ڈیزائرڈ آؤٹکمس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کرنے میں یہ مدد کرتا ہے اور بیسس پرووائڈ کرتا ہے. فائنلی گولز پرووائڈ دا بیسس فار پرفارمنس میئرمنٹ بیکاز دے الاؤ فار اے کمپیرزن فار what need to be achieved versus what each unit, group and individual is achieving. فائنلی آخر میں گولز ایک بیسس پرووائڈ کرتا ہے فار پرفارمنس میئرمنٹ، یعنی کہ پرفارمنس آرگنائزیشن کی امپلائیز کی میئر کرنے میں ایک بیسس پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ گولز کمپیریزن کرتے ہیں بیسکلی بٹوین واٹ نیڈ ٹو بی اچیوڈ، کہ کیا حاصل کرنا چاہیے تھا، اور ہر یونٹ، گروپ اور انڈیویجول نے کیا چیز اچیو کی ہے. اب ہم ایک کیس ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. کنسیڈر دی کیس آف ہارلے ڈیوڈسن
ہارلے ڈیوڈسن انکارپوریشن دنیا کی ون آف دا بگیسٹ موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے جو کہ اسٹریٹ بائکس اور ہیوی انجنز کے بائکس بناتی ہے. موٹر سائیکل مینوفیکچرر ہارلے ڈیوڈسن in January 2004, Jeffrey L. Blumstein, Chairman and Chief Executive Officer, set the following goals. As we begin our 101st year, we expect to grow the business further with our proven ability to deliver a continuous stream of exciting new motorcycles, related products and services. We have set a new goal for the company to be able to satisfy yearly demand of 400,000 Harley Davidson motorcycles in 2007 by offering innovative products and services and by driving productivity gains in all facets of our business. We are confident that we can deliver an earnings growth rate in the mid-teens for the foreseeable future. Harley Davidson Company نے یہ پچھلا کٹ کر دیجیے گا. ہارلے ڈیوڈسن کمپنی نے یہ گول 2004 میں اس وقت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیئرمین جیفری ایل بلومسٹین نے اعلان کر دیجیے گا. ہارلے ڈیوڈسن کمپنی نے 2004 میں اس وقت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیفری بلومسٹین نے یہ گول سیٹ کیا کہ ایز وی بگن آور 101st ایئر کہ جس طرح انہوں نے جیسے ہی انہوں نے 101 سال شروع کیا اپنی آرگنائزیشن کا تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ گرو کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو فردر اور نیو اور ایکسائٹنگ موٹر سائیکلز ریلیٹڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں فردر. اور وہ ایک نیا گول سیٹ کرتے ہیں کہ ایئرلی ڈیمانڈ آف 400,000 ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکلز وہ بائی دا ایئر 2007 پوری کر سکیں گے. اور انہوں نے ایک نیا گول سیٹ کیا وہ یہ کہ وہ بائی ایئر 2007 ایئرلی ڈیمانڈ آف 400,000 4 لاکھ ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکلز کی ڈیمانڈ پوری کریں گے. یعنی کہ وہ کمپنی کو اس لیول پہ لے جائیں گے کہ وہ ایک سال میں 4 لاکھ موٹر سائیکلز پروڈیوس کر کے سیل کرے گی اور انوویٹو پروڈکٹس اور سروسز آفر کرے گی بائی ڈرائیونگ پروڈکٹیوٹی گینز ان آل فیسٹس آف آرگنائزیشن. یعنی کہ پروڈکٹیوٹی گینز کو تمام جو آسپیکٹس اور تمام پارٹس آف آرگنائزیشن ہے اس میں پھیلا دے گی. انہوں نے کہا پھر اس گول کو مزید ایلوبریٹ کیا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں وہ مطمئن ہیں کہ وہ ڈلیور کر سکتے ہیں ایک ارننگ گروتھ ریٹ ان دا مڈ ٹینز فار دا فورسیبل فیوچر کہ وہ ایک ارننگ گروتھ ریٹ دے سکتے ہیں ڈلیور کر سکتے ہیں فورسیبل فیوچر تک. یہ میں نے اسکرول کیا سو کٹ کر دیجیے گا اس لائن کو اس پیج کو دکھائیے گا. اس کے بعد These goals provide a clear direction for Harley Davidson. یہ گولز جو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے سیٹ کیے یہ کلیئر ڈائریکشن پرووائڈ کرتے ہیں ہارلے ڈیوڈسن کمپنی کو. ان فیکٹ they provide useful information to guide unit level goals as well as individual and team performance. یعنی کہ حقیقت میں یہ گولز پرووائڈ کرتے ہیں مہیا کرتے ہیں ہارلے ڈیوڈسن کمپنی کو کہ وہ اپنے یونٹ لیول گولز اور انڈیویجول امپلائی اپنے گولز آرگنائزیشنل گولز کے مطابق بنائے.
یعنی کہ یہ ایک بیسس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ آرگنائزیشنل گول ہالر ڈیوڈسن کا یونٹ لیول امپلائی لیول گولز کے لیے ایک بیسس ہوتے ہیں. The entire organization has a clear sense of focus because all members know that there is a goal to deliver 400,000 motorcycles in 2007. یعنی کہ تمام آرگنائزیشن کو اس بات کا پتہ ہے اور کلیئر سینس آف فوکس ہے کہ انہوں نے بائی ایئر سال 2007 4 لاکھ موٹر سائیکلز مارکیٹ میں سپلائی کرنے ہیں. ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کریں گے, ایگزامپل ڈسکس کریں گے. لنکنگ پرفارمنس مینجمنٹ ٹو دا کمپنیز ویژن ایٹ لوپ کسٹمر مینجمنٹ. لوپ کسٹمر مینجمنٹ میں جو لنکنگ آف یہ لائن کٹ کر دیجیے گا. لوپ کسٹمر مینجمنٹ میں جو لنکنگ پرفارمنس مینجمنٹ ٹو دا کمپنیز ویژن کا پروسیس ہوا, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایٹ لوپ کسٹمر مینجمنٹ a new direction, a new company vision statement including alignment with یہ کٹ کر دیجیے گا. At Loop customer management, a new direction, a new company vision statement included the alignment with an effective performance management system. یعنی کہ لوپ کسٹمر مینجمنٹ میں ایک نئی ڈائریکشن اور ایک نئی ویژن اسٹیٹمنٹ میں انکلوڈ کیا کہ وہ اپنی پرفارمنس مینجمنٹ کو الائن کریں گے ود کمپنیز ویژن. لوپ کسٹمر مینجمنٹ از پارٹ آف یونائٹیڈ کنگڈم بیسڈ کیلڈا گروپ. لوپ کسٹمر مینجمنٹ یونائٹیڈ کنگڈم بیسڈ گروپ کیلڈا گروپ کا پارٹ ہے. The company provides clients with managed customer services, contact centers, collection services. In 2001, the company moved from being part of a utility company to becoming outsourced provider of services. سال 2001 میں لوپ کسٹمر مینجمنٹ یوٹیلیٹی کمپنی کے پارٹ کے بطور الگ ہو گیا اور ایک الگ آؤٹ سورس پرووائڈر آف سروسز کی حیثیت اپنا لی. With this change, a new vision was created which centered around the phrase great customer experiences through great people. اس نئے رول میں ایک نئی ویژن اسٹیٹمنٹ پیدا ہوئی جو کہ یہ تھی کہ گریٹ کسٹمر ایکسپیکٹیشنز, یہ لائن کٹ کر دیجیے گا, کہ گریٹ کسٹمر ایکسپیرینسز تھرو گریٹ پیپل, کہ گریٹ کسٹمر ایکسپیرینس ود گریٹ پیپل. The company then sought to create a performance management system that would align the staff skills and behaviors to this new vision. اس کے بعد لوپ مینجمنٹ سسٹم نے ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کریٹ کیا جس کے ذریعے اسٹاف کے اسکلز اور بیہیویئرس کو الائن کر دیا گیا ود دا کمپنیز ویژن بیسڈ آن دا نیڈس ٹو فوکس on customer service as primary to success. Loop sought to define, measure and reward the best service behaviors. یعنی کہ جب لوپ نے فوکس کیا کسٹمر سروس پہ ایز اے پرائمری ٹو سکسیس, کہ کسٹمر سروس کو اس نے پرائمری درجہ دیا ان سکسیس اچیومنٹ, دین لوپ کمپنی نے ڈیفائن کیا, معیار کیا اور ریوارڈ کیا بیسٹ سروس پرووائڈر یا بیسٹ سروس بیہیویئرل امپلائیز کو.
The process meant identifying specific behaviors that create a quality information interaction and incorporating those behaviors into performance appraisal and reward systems. اس پروسیس کے ذریعے لوپ نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ بیہیویئرس جو کہ کریٹ کرتے ہیں کسٹمرز انٹریکشن اینڈ جو کہ اعلان کر دیجیے گا. اس تمام عمل کے نتیجے میں لوپ کمپنی نے وہ تمام بیہیویئرس آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ کوالٹی کسٹمر انٹریکشن قائم کرتے ہیں اور انکارپوریٹ دوز بیہیویئرز انٹو پرفارمنس اپریزل اینڈ ریوارڈ سسٹم، اور ان بیہیویئرس کو پرفارمنس اپریزل اور ریوارڈ سسٹم کا پارٹ بنا دیا. Creating behavioral statements allowed employees to have clear understanding of how their work linked directly to the company's vision. یعنی کہ behavioral statements بننے کے بعد employees کو یہ جان لینے میں مدد ملی کہ کس طرح ان کی پرفارمنس، ان کے بیہیویئر الائن ہو چکے ہیں with company's vision اور لنک ہو چکے ہیں، کس طرح ان کے کام کرنے کا سٹائل اور ان کے بیہیویئر کس طرح ایک کمپنی کے لوپ کمپنی کے ویژن سے لنک ہو چکے ہیں. In summary, Loop Customer Management provides an example of how a performance management system can align with vision statement to bring organizational change and execution of business strategy. یعنی کہ جس طرح لوپ مینجمنٹ سسٹم نے اپنے آپ کو ایک نیا ویژن دیا جب وہ ایک یوٹیلیٹی کمپنی سے الگ ہوئی اور ایک آؤٹ سورس پرووائڈر آف سروسز بنی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک نیا ویژن دیا اور اس ویژن کے نتیجے میں وہ تمام بیہیویئرس، اور اس ویژن کے نتیجے میں پہلے تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ سب سے پہلے کسٹمر سروس پرائمری ذریعہ ہے سکسیس اچیو کرنے کا، اور پرائمری ذریعہ جو کہ کسٹمر سروس ہے اس کو بہترین بنانے کے لیے وہ تمام بیہیویئرل آسپیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے کہ جو امپلائیز میں ہونے چاہیے، اور ان تمام بیہیویئرل آسپیکٹس کو پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم کا پارٹ بنا دیا، جس سے تمام چیزیں ایک امپلائی کی پرفارمنس، لوپ کمپنی کا ویژن اسٹیٹمنٹ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی سب آپس میں لنک ہو گئے. ایٹ دس پوائنٹ وی نو دیٹ آرگنائزیشن از آل اباؤٹ مشن، واٹ اٹ نیڈس ٹو بی ان فیوچر، vision and some intermediate steps to follow to get there, that is goals. یعنی کہ اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کا سب کچھ اس کا مشن ہوتا ہے اور اس کا ویژن کہ اس نے فیوچر میں کہاں پہنچنا ہے، اور سم انٹرمیڈیٹ اسٹیپ یعنی کچھ درمیان کے اسٹیپس کہ ہاؤ ٹو گیٹ دیئر، کہ وہاں پہ پہنچنے کا طریقہ کار کیا اپنانا ہوگا. What remains a discussion, what remains اعلان کر دیجیے گا, what remains is a discussion of how to fulfill the mission and vision and how to achieve the stated goals. یعنی کہ جو ایک ڈسکشن رہ جاتی ہے وہ یہ کہ کس طرح مشن اور ویژن کو اچیو کیا جائے اور کس طرح ان تمام گولز کو جو کہ ڈسکرائب کیے گئے ہیں اچیو کیا جائے. This is achieved by creating strategies which are description of game plans. یہ سب کچھ اچیو کیا جاتا ہے اسٹریٹجیز کریٹ کرنے کے بعد جو کہ ڈسکرپشن ہوتی ہیں ان گیم پلانس کا، اینڈ ہاؤ ٹو پروسیڈ ٹو ریچ دا اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز، اور کس طرح آگے چلا جائے، بڑھا جائے ان اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. دا اسٹریٹجیز could address issues of growth. یہ اسٹریٹجیز ایڈریس کرتی ہیں گروتھ کے ایشوز کو، سروائیول، ٹرن راؤنڈ، اسٹیبلٹی، انوویشن اینڈ لیڈرشپ among others. یعنی کہ یہ اسٹریٹجیز ایڈریس کرتی ہیں
ایک آرگنائزیشنل کی گروتھ کے ایشوز کو, آرگنائزیشنل سروائیول کو, ٹرن راؤنڈ کو کہ وہ اپنی اسٹریٹجی میں کوئی چینج کرے, اسٹیبلٹی کو کہ کتنی اسٹیبل ہے ایک کمپنی, ایک آرگنائزیشن مارکیٹ, انوویشن کہ کمپنی کیا انوویشن پرووائڈ کر رہی ہے کسٹمرز کو, اینڈ لیڈرشپ اور کیسی لیڈرشپ ہے ایک آرگنائزیشن اور کمپنی کی, among others. Strategies HR function. Now we will discuss کہ کس طرح اسٹریٹجیز ایک HR فنکشن کا پارٹ بنتی ہیں. ہیومن ریسورس فنکشن play a critical role in creating and implementing the strategies that will allow the organization to realize its mission and vision. Human resource function ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کریٹ کرنے میں اور امپلیمنٹ کرنے میں وہ تمام اسٹریٹجیز جو کہ آرگنائزیشن کو الاؤ کریں گی اپنا مشن اور ویژن اچیو کرنے میں. ایچ آر فنکشن کین میک دا فالوئنگ کنٹریبیوشن. ایچ آر فنکشن یہ کنٹریبیوشن پرووائڈ کرتا ہے, دیتا ہے. کمیونیکیٹ نالج آف اسٹریٹجک پلانس کہ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے نالج آف اسٹریٹجک پلانس, کہ جو اسٹریٹجک پلانس کا نالج ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ود ان دا آرگنائزیشن. ایچ آر فنکشن کین بی اے گڈ کنڈیوٹ ٹو کمیونیکیٹ the various components of strategic plan, for example mission, vision and goals to all the employees. HR function ایک بہترین کمیونیکیٹر کا کردار ادا کرتا ہے کہ وہ مشن, ویژن اور گولز, ایک آرگنائزیشنل مشن, ویژن اور گولز کو امپلائیز تک پہنچا دیتا ہے, امپلائیز کو بیان کر دیتا ہے. آؤٹ لائن نالج, اسکلز اینڈ ابیلٹیز نیڈیڈ فار اسٹریٹجک امپلیمنٹیشن. ایچ آر فنکشن تھرو جاب انالیسز اینڈ the resulting job descriptions serves as a repository of knowledge regarding the KSAs, regarding what KSAs knowledge, skill and abilities are needed for successful implementation of strategic plans. یعنی کہ ایچ آر فنکشن جاب اینالائز کرنے کے بعد اس طرح کی جاب ڈسکرپشنز بناتا ہے کہ جس میں وہ تمام نالج, اسکل اینڈ ایبلٹیز کو شامل کر دیتا ہے جو کہ اسٹریٹجک پلانس کی سکسیسفل امپلیمنٹیشن کا باعث بنتی ہیں. یعنی کہ وہ تمام نالج, اسکلز اور ایبلٹیز جو کہ ایک اسٹریٹجک پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی, وہ تمام کیسز ایچ آر فنکشن جاب ڈسکرپشنز میں ایڈ کر دیتا ہے, اور جو امپلائیز آئیں ان کے اندر وہ تمام کریکٹرسٹکس موجود ہوں, وہ تمام نالج, اسکلز اور ایبلٹیز موجود ہوں جو کہ اسٹریٹجک پلان کی سکسیسفل امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہیں. Propose reward system. The HR function can provide useful information on what type of reward system should be implemented to motivate employees to support the strategic plan. یعنی کہ ایچ آر فنکشن وہ تمام یوزفل انفارمیشن مہیا کرتا ہے کہ کس قسم کا ایک ریوارڈ سسٹم ہونا چاہیے جو کہ امپلائیز کو موٹیویٹ کرے ٹو سپورٹ دا اسٹریٹجک پلان. اسٹریٹجک پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں جو ریوارڈ سسٹم امپلائیز کی موٹیویشن انکریز کرے گا وہ ریوارڈ سسٹم ایچ آر فنکشن بتاتا ہے. The organization's strategic plan has a direct impact on the unit's strategic plan. ایک آرگنائزیشن کا اسٹریٹجک پلان ڈائریکٹلی امپیکٹ ڈالتا ہے, اثر انداز ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کے یونٹ پلان پہ. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کا جو پلان ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ ڈالتا ہے کہ اس کے نیچے یونٹ اسٹریٹجک پلانس اور امپلائیز کے پلانس وہ تمام کے تمام اس
آرگنائزیشنل اسٹریٹجک پلانس کے نیچے بنتے ہیں. یہ میں اسٹرائڈس اسکرول کر رہا ہوں, اس کو کٹ کر دیجیے گا. یہ پیچھے جو میں نے لائن بولی ہے کاٹ دیجیے گا, اسٹریٹجک پلان والا. ڈیولپنگ اسٹریٹجک پلانز ایٹ یونٹ لیول. اب ہم پڑھیں گے کہ کس طرح یونٹ لیول پہ اسٹریٹجک پلانز بنائے جاتے ہیں. دا آرگنائزیشن اسٹریٹجک پلان ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن دا یونٹ اسٹریٹجک پلان. کہ آرگنائزیشن کا جو اسٹریٹجک پلان ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ ڈالتا ہے, اثر انداز ہوتا ہے یونٹ اسٹریٹجک پلان پر. دس illustrates that a mission statement is aligned with the overall organization's mission statement. یعنی کہ یہ ایکسپلین کرتا ہے, یہ چیز پھر بیان کرتی ہے, وضاحت کرتی ہے کہ مشن اسٹیٹمنٹ الائنڈ ہے, اسی ڈائریکشن میں ہے جس ڈائریکشن میں اوور آل آرگنائزیشن کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی کہ ایک یونٹ کی بھی مشن اسٹیٹمنٹ وہی ہے, اسی ڈائریکشن میں ہے جس ڈائریکشن میں آرگنائزیشن کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے. Similarly, the vision statement, goals and strategies of various units need to be congruent with the overall organizational vision, goals and strategies. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ویژن اسٹیٹمنٹ, گولز اور اسٹریٹجیز جو کہ یونٹ لیول پر ہوں وہ اسی ڈائریکشن میں ہوں, الائنمنٹ میں ہوں جس میں آرگنائزیشنل ویژن, گولز اینڈ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کنسیڈر دی کیس آف مائکروسافٹ کارپوریشنز مشن اسٹیٹمنٹ. مائکروسافٹ کارپوریشن کی مشن اسٹیٹمنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. آور مشن ایٹ مائکروسافٹ, وی ورک ٹو ہیلپ پیپل اینڈ بزنسز تھرو آور, یہ لائن کٹ کر دیجیے گا. آور مشن at Microsoft, we work to help people and businesses throughout the world realize their full potential. This is our mission. Everything we do reflects this mission and the values that makes it possible. یہ لائن کٹ کر دیجیے گا. That makes it possible. یعنی کہ مائکروسافٹ کا مشن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں, ان کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کریں اور بزنسز کی پوری دنیا میں, تاکہ وہ اپنے فل پوٹینشل کو جان سکیں, اور وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ان سب کچھ ان کا مشن ریفلیکٹ کرتا ہے, اور وہ ویلیوز جو کہ اسے پاسبل بناتی ہیں. آور ویلیوز. As a company and as individuals, we value integrity, honesty, passion for customers, for our partners, and for technology, openness and respectfulness, taking on big challenges and seeing them through, constructive self-criticism, self-improvement, and personal excellence, accountability to customers, shareholders, partners, and employees for the commitments, results, and quality. یعنی کہ مائکروسافٹ کی ویلیوز میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ وہ ایز اے انڈیویجول ریگارڈ کرتے ہیں اور ویلیو کرتے ہیں ان تمام کی تمام 6 چیزوں کو. Now consider the mission statement of one of Microsoft's unit, training and education. اب ہم ایک مائکروسافٹ کے یونٹ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کی مشن اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں. With the charter to enable Microsoft engineering work groups to realize their full potential for innovation and performance through world-class learning strategies, Microsoft Training and Education provides performance support strategies to support the overall corporation's software engineering efforts. Our efforts include design,
development and delivery of learning programs, online information and resources for Microsoft employees. MSTE integrated suite of technical offerings supports our goal of having a significant impact on Microsoft's business. We promote best practices, cross-group communication, Microsoft expertise, and industry experience. یہ مائکروسافٹ کے ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن یونٹ کا مشن ہے کہ وہ مائکروسافٹ کے مشن کو سپورٹ کرتے ہیں تھرو پرووائڈنگ سپورٹ ٹو انجینئرنگ پیپل، انجینئرنگ اسٹاف، اور وہ تمام اسٹریٹجیز جو کہ مائکروسافٹ کی ہیں وہ تمام یہ بھی فالو کرتے ہیں تاکہ وہ مائکروسافٹ کو انیبل کر سکیں کہ وہ اپنا مشن اچیو کرے. ایز یو کین سی the mission of training and education unit is consistent with the overall mission in that the realization of full potential plays a central role. یعنی کہ یہ جملہ کہ realization of full potential ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. Of course, MSTE's mission is more focused and on issues specifically relevant to training and education function. Nevertheless, the link between the two mission statements is readily apparent. As you can see, the mission of the training and education unit is consistent with the overall mission in that the realization of full potential plays a central role. یعنی کہ مائکروسافٹ کا مشن اور مائکروسافٹ کے یونٹ کا مشن، ان دونوں میں جو لنک ہے اور ان دونوں میں جو ایک کامن پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ریلائزیشن آف فل پوٹینشیل وہ مائکروسافٹ کا بھی ویژن ہے اور مائکروسافٹ کے یونٹ کا بھی ویژن ہے. MSTE's mission is more focused on issues specifically relevant to the training and education function. یعنی کہ MSTE's کا مشن جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے ان تمام ایشوز پہ جو کہ اسپیسیفکلی ریلیونٹ ہیں ٹریننگ اور ایجوکیشن سے. The congruence between mission of the organization and its various units is important regardless of the type of industry and the size of the organization. High performing organizations have a clear alignment in the mission and vision of the overall and unit level mission and vision statements. Consider the case of Norfolk State University, NSU, located in Norfolk, Virginia. NSU, with a current enrollment of about 6,000 students, is the 7th largest historically African American university in the United States. And it serves many students who are first in their families to attend college. It offers more than 50 academic programs, including 16 master's and 2 doctoral degree programs. NSU has 5 main schools: School of Business, School of Education, School of Liberal Arts, School of Social Work, and School of Science and Technology. The university's mission statement is as follows: to provide an affordable, high-quality education for an ethnically and culturally diverse student population, equipping them with the capability to become productive citizens who continuously contribute to a global and rapidly changing society. یعنی کہ یہ یونیورسٹی کا NSU یونیورسٹی کا مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ افورڈیبل ہائی کوالٹی ایجوکیشن اور ایتھیکلی اور کلچرل ڈائیورس اسٹوڈنٹ پاپولیشن میں دے، اکوپ کرے ود دا کیپیبلٹی ٹو بیکم پروڈکٹیو سٹیزنس کہ وہ پروڈکٹیو شہری بنے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، اور کنٹینیوسلی وہ لگاتار کنٹریبیوٹ کرے ٹو گلوبل اینڈ ریپڈلی چینجنگ سوسائٹی میں. Now consider the mission statement of School of Business,
to prepare students and careers in all types of organizations and for continued academic study. This is accomplished in a learner-centered community that promotes academic achievement, professional growth, and recognition of the importance of diversity, technology, globalization, and ethics in workplace and society. The faculty is engaged in intellectual contribution and professional development to remain current in their teaching fields and to promote student success. The faculty is also committed to university and community service. یعنی کہ یہ ایک این ایس سی یونیورسٹی کے بزنس یونٹ اسکول آف بزنس کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے. Now note that both mission statements are aligned and refer to similar issues including delivery of high quality education and academic achievement. دونوں مشن اسٹیٹمنٹ میں جو کامن چیز تھی وہ یہ تھی کہ نمبر 1 ہائی کوالٹی ایجوکیشن ڈلیور کی جائے, نمبر 2 ڈائیورس اسٹوڈنٹ باڈی ود دی گول آف, یعنی کہ ڈائیورس اسٹوڈنٹ باڈی ہے دونوں میں, اور گول کیا ہے نمبر 3 ایجوکیٹنگ پروڈکٹیو citizens who will contribute, اور ایسے پروڈکٹیو ایجوکیشن پرووائڈ کرے پروڈکٹیو اسٹوڈنٹس کو جو کنٹریبیوٹ کرے نمبر 4 گلوبل سوسائٹی میں. In sum, the organization's strategic plan, including the mission, vision, goals, and strategies, cascade down to the organizational level. Thus, each division or unit also creates its own strategic plan, which should be consistent with the organizational strategic plan. Now, students, we will discuss job descriptions. Job descriptions also need to be congruent with the organization and unit mission, vision, and goals and strategies. Job description کو بھی congruent ہونا چاہیے, اسی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے جس ڈائریکشن میں کمپنی کے مشن, ویژن, گولز اور اسٹریٹجیز ہیں. The job analysis process leads to the creation of job description. Job analysis کا جو process ہے وہ job description create کرتا ہے. After the strategic plan is completed, some rewriting of the existing job description may be in order. Example, trailer truck case. یہ job description ہے ایک ٹریلر ٹرک ڈرائیور کی جو کہ ایز اے سیولین پرسن مینجمنٹ سروس US ڈپارٹمنٹ آف سروسز, US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کو چاہیے. اس کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے, آپریٹس اے گیسولین اور ڈیزل پاور ٹرک اور ٹریکٹر equipped with 2 or more driving wheels with 4 or more speed transmissions, which may include 2 or more gear ranges. These vehicles are coupled to a trailer or semi-trailer by use of turnable wheel, fifth wheel or pintle hook, pivot hook. Drives over public roads to transport materials, merchandise or equipment. Performs difficult driving tasks such as backing truck to loading platform, turning narrow corners, negotiating narrow passageways, and keeping truck and trailer under control, particularly on wet or icy highways. May assist in loading and unloading truck. May also handle manifest, bills of lading, expense accounts, or other papers pertinent to the shipment. یہ ایک بریف سی جاب ڈسکرپشن ہے ایک ٹریکٹر ٹریلر ڈرائیور کی. Job description provide information about the various tasks performed together with the description of some of the knowledge, skill, abilities required for the position. کہ جاب ڈسکرپشن انفارمیشن دیتی ہے ریگارڈنگ ان تمام ٹاسک کے جو کہ پرفارم کیے جاتے ہیں اور ان سے متعلق کون سی نالج, اسکل اور ابیلٹی چاہیے ہوتی ہیں اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. But what is the link of the organization and unit strategic plans, and how do the specific tasks make a contribution to the strategic priorities and organization as a whole?
The description includes only cursory and indirect information regarding these issues. For example, one can assume that the proficient handling of bills of lading, expense account, other papers pertinent to the shipment. یعنی کہ جو ہم نے پیچھے ٹرک، ٹریکٹر، ٹریلر ڈرائیور کی جاب ڈسکرپشن ڈسکس کی، اس میں جو ہینڈلنگ آف بلز آف لیڈنگ، ایکسپینس اکاؤنٹ اور ادر پیپر پرٹیننٹ ٹو دا شپمنٹ، یہ تمام وہ کام ہیں جو کہ ایک انڈیویجول لیول پہ امپلائی پرفارم کرے گا، لیکن یہ اوور آل اسٹریٹجی، الائنمنٹ، اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن اور اوور آل گول اچیومنٹ کے لیے ضروری کام ہے. Contributes towards a smooth shipping operation and therefore make a contribution to the transportation division. یعنی کہ یہ سب کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایک اسموتھ شپنگ آپریشن کو، اور یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹیشن ڈویژن کی اسسٹنس کو. However, this link is not sufficient clear. Contributes towards a smooth shipping operation and therefore make a contribution to the transportation division. یعنی کہ جو ہم نے پیچھے اگزامپل ڈسکس کی، وہ ایک ٹرک ڈرائیور کی، یعنی کہ وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ ہینڈل کرتا ہے بلز آف لیڈنگ، ایکسپینس اکاؤنٹ، ادر شپمنٹ ڈاکومنٹس، یہ تمام کام ایک انڈیویجول لیول پہ پرفارم کرتا ہے ٹرک ڈرائیور. لیکن یہ تمام کام جب ایک آرگنائزیشن ایز اے ہول دیکھتی ہے تو یہ تمام کام آپس میں مل کر آرگنائزیشن کے مشن ویژن کو اچیو کرنے میں مدد دیتے ہیں. اور ٹرانسپورٹیشن یونٹ ڈویژن کے اندر ان تمام کاموں کی ایک بہت اہمیت ہے. یہ تمام کام بہت ضروری کام ہیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن ڈویژن کو اپنا مشن اچیو کرنے کے لیے درکار ہیں. آج جو ہم نے اسٹوڈنٹس پڑھا اس کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں. آج ہم نے ڈسکس کیا کریکٹرسٹک آف گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ، واٹ گولز از، اسٹریٹجیز ڈسکس کی، اور ایچ آر فنکشن اسٹریٹجیز ہم نے ڈسکس کی کہ ایچ آر فنکشن کیا رول ادا کرتا ہے اسٹریٹجک امپلیمنٹیشن میں آف اسٹریٹجیز، ڈیولپنگ اسٹریٹجک پلانز ایٹ یونٹ لیول، اور ان دا اینڈ ہم نے جاب ڈسکرپشنز پڑھی اور ڈسکس کی. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.